اوگرا نے 1 روپے کی تجویز دی تھی کہ اضافہ کیا جائے اور حکومت نے اس میں 5 روپے کا اضافہ کیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ کے پاس آپ کی معیشت ڈوب رہی ہو تو آپ کس طرح پیسے جلدی جنریٹ کر سکتے ہیں؟ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کریں، صبح اضافہ کرتے ہیں، شام کو پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کے جو ہیں وہ پیسے لیے جاتے رہے ہیں۔ یہ الزام میں نہیں، مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی عظمہ بخاری نے لگایا اور عثمان بزداریہ نے حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ 25 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ عظمہ بخاری کو بھیجا گیا تھا۔ تو وہ یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے معافی مانگ لی، اور اگر نہیں مانگی تو ہرجانہ وصول کر لیا انہوں نے؟ اگر دونوں چیزیں نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں مل کے کھیلتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کاشف سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل میڈیا۔ آج بات کریں گے کہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے اندر شکست کے بعد تحریک انصاف نے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے، مہنگائی کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں، فیک نیوز کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں شکست کے بعد جو وزیر اعظم عمران خان، جنہوں نے لاہور کے متعدد دورے کیے اور اب تاجکستان جانے سے پہلے جو انہوں نے لاہور کا دورہ کیا تو اس کے اندر کیا ہوا، وزیر اعظم نے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہے، خاص طور پہ وہ لاہور ہو، ملتان ہو، پنڈی ہو، جہاں پہ بری طرح شکست ہوئی ہے، اس کی وجوہات کے جاننے کے لیے جو ہے وہ رہنماؤں سے ملاقات کی۔ انہوں نے جو شکست ہے اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ اس بری طرح سے اسے ناکامی ہوئی ہے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات تو ان کو خود بھی معلوم ہونی چاہیے، ان کے لوگوں کی عوام سے دوری ہو، مہنگائی ہو، بے روزگاری میں اضافہ ہو، ان کے ایم این اے ایم پیز کا جو ہے حلقے کی عوام سے رابطہ رکھنا نہ ہو، اور خاص طور پہ خان صاحب کو یہ علم میں ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کے اندر ہر دوسرا شخص اپنے آپ کو جو ہے وہ عمران خان سمجھتا ہے۔ شلوار قمیض پہن لینا، ہاتھ میں تسبیح، پاؤں میں جو ہے کپتان چپل، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کپتان ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اب پارٹی کا ورکر نہیں ہے بلکہ وہ قائد ہے۔ اور جو ہم ماضی میں سنتے ہوتے تھے کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کی گردنوں میں اتفاق فاؤنڈری کا سریہ ہے، تو وہ سریہ تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ کم نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ بڑھ کے ہی نظر آتا ہے۔ اور خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ ایک جماعت اس طرح نہیں بن پائی جس طرح ایک پارٹی ہونی چاہیے، بلکہ تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف گروپس جو ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے۔ مختلف خیالات لوگ پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ مختلف پارٹیوں سے اپنی دھڑے بندی ان کی اتنی زیادہ ہے، اور جو پارٹی کے انتخابات ہوئے تھے اس میں جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تھے اور جو دھڑے بندی کا آغاز ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے، اور یہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو پارٹی کی اپنی قیادت جو ہے، جو رہنما ہے، وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو نیچے عوام نے ان کو کس طرح ووٹ دینے ہیں؟ ٹکٹوں کے اوپر لڑائی، حلقے کے اندر لڑائی، آپ ان کے سوشل میڈیا کے اندر جو ان کے لوگ ہیں ان کے کمنٹس دیکھیں تو وہ اپنی قیادت کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ ٹکٹیں بیچنے کا الزام لگ رہا ہے، اور جو وعدے جو دعوے کیے انہوں نے، تو یہی کہوں گا کہ عوام کو پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے بھی صرف کھوکھلے نعرے اور جھوٹے دلاسے ملے، اور آج بھی عوام کو کھوکھلے نعرے اور جھوٹے دلاسے مل رہے ہیں۔ اچھائی کی نوید سنائی جا رہی ہے، وہ اچھائی کی نوید جو سناتے رہتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ اچھے دن آنے لگے ہیں تو وہ پہلے سے بھی برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بتایا گیا تھا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا اس بجٹ کے بعد، عوام کی زندگی میں آسانی لے کے آئی جائے گی، تو وہ آسانی یہ آئی ہے کہ جو ایک پیٹرول بم ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ قوم کے اوپر گرا دیا گیا ہے۔ اوگرا نے 1 روپے کی تجویز دی تھی کہ اضافہ کیا جائے اور حکومت نے اس میں 5 روپے کا اضافہ کیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں اضافہ کرنا کہ بس جب آپ کے پاس آپ کی معیشت ڈوب رہی ہو تو آپ کس طرح پیسے جلدی جنریٹ کر سکتے ہیں؟
पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा करें, सुबह इजाफ़ा करते हैं, शाम को पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया। तो जो एक महंगाई है एक बड़ा फैक्टर है, इस तरफ उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, जो उनकी 1 to 1 मुलाकात हुई, उसमें जहां पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस के हवाले से बात हुई कि क्या इक़दाम करने चाहिए, वहाँ पे इस पे बात हुई कि शिकस्त की वजूहात क्या हैं। तो जो ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जो इन्होंने टिकटें तकसीम की हैं, वजूहात और इस शिकस्त का जवाब भी वही बेहतर तौर पर दे सकते हैं। जिसके बाद ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो चारों सूबों के अंदर नए चीफ़ ऑर्गेनाइज़र लगाने का फ़ैसला किया है, जो ये तय करेंगे कि आइंदा टिकटों की तकसीम के हवाले से उन लोगों को जो ग्रास रूट के ऊपर हैं और जो पार्टी के वर्कर हैं, जो उस हलके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब को कंबाइन करके और उनकी राय ले के टिकटें जो हैं वो तकसीम की जाएं। जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है वो पंजाब हुकूमत को टास्क भी दे दिया, और उन्होंने कहा है कि 2018 के इलेक्शन में जहाँ से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी, वहाँ से शिकस्त किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी, और जो आप अपनी कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाएं और जो नताइज हैं वो आने चाहिए, अवाम से राब्ते को बढ़ाया जाए। और उन्होंने इस शिकस्त के ऊपर जो नाराज़गी का इज़हार किया है, उसके बाद जो कारकुनान हैं उन्होंने भी जो अपने तफ़ज़ात हैं वो क़यादत तक पहुंचाने शुरू किए हैं कि शिकस्त की जो वजूहात हैं वो क्या बनी हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो 170 पे पहुंच गया है, और बुलंद तरीन सतह पे है। वो बिजली की कीमत हो, वो पेट्रोल के अंदर इजाफ़ा हो, ये महंगाई की वजह क्या बन रही है। तो जब तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की तो उनका कहना है जी क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है डॉलर स्मगल हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत ऊपर गई है। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि इस स्मगलिंग को रोकने की ज़िम्मेदारी किस पे है, क्या अवाम ने जाके रोकना है कि ये काम हुकूमत का है। अगर तो हुकूमत का है तो वो अपनी नाअहली की बात कर रहे हैं कि जी वो स्मगल हो रहा है, तो इसको रोकना आपका काम है। और दूसरी चीज़, अब मैं माजी के वो बयानात सब ने सुने और बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द आम है, और कि खान साहब कहते थे $1 ऊपर जाता है तो किस तरह महंगाई होती है। पेट्रोल के हवाले से क्या कहते थे, और हमें क्या फार्मूले असद उमर की जानिब से भी बताए जाते थे कि कितना टैक्स इसमें से लिया जाता है, हुकूमत कितने पैसे खा रही है, हम आएंगे तो पेट्रोल कहाँ होगा। तो अब इनको ये बताना चाहिए कि क्या वजह है कि ये कीमतें ऊपर जा रही हैं। लोगों को 31 दिन की जगह 37 दिन के जो हैं वो बिल भेज दिए जाते हैं। हुकूमत की रेट उस तरह कहीं नज़र नहीं आ रही। और दूसरा सबसे बड़ी मज़े की बात यह, रेट नज़र आए ना आए उनको भी इसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि रेट नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। उसकी बात मैंने पहले की, जिन्होंने जवाब दिया होना होता है उनको इस चीज़ की परेशानी होती है, और जो समझते हैं कि जब तक हमारे मामला ठीक हैं और हमें कोई पूछने वाला नहीं है तो फिर इस तरह के काम चलते रहते हैं। अब पंजाब के अंदर जो बुज़दार साहब हैं वो लगे हुए हैं और अपनी पसंद के लोग अब उन्होंने लगा लिए हैं। अब इससे पहले भी उनकी पसंद के लोग थे, उससे पहले भी उनकी पसंद के लोग थे, तो क्या वो डिलीवर कर पाएंगे। तो जो लोग ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार जी बहुत भोले शख्सियत का नाम है, तो ऐसा नहीं है। वो एक गहरे आदमी है, चीज़ों को समझते हैं, कम बोलते हैं, कम इसलिए बोलते हैं ताकि आप बहुत बात करते हैं तो कोई ना कोई बात जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। इसका सबसे बेहतर तरीका है कि वो खामोश रहते हैं और जो करना चाहते हैं वो इमरान खान से करा रहे हैं। और इमरान खान भी जो है वो बुज़दार साहब की जो ख्वाहिश होती है वो लाडले बच्चे की तरह पूरी कर रहे हैं। और आखिर में सिर्फ बात करना चाहूँगा, फ़ेक न्यूज़ के हवाले से बड़े चर्चे हैं। तो फ़ेक न्यूज़ से पहले तो जो फ़ेक बयानात, इल्ज़ामात हैं, इनका जवाब भी सियासतदान दे दें कि ये जो लगाते हैं इसके लिए इन्होंने क्या कानून बनाया है, इसके ऊपर क्यों नहीं काम करते। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो हैं वो पैसे लिए जाते रहे हैं, और ये इल्ज़ाम मैं नहीं, मुस्लिम लीग नून की जो है
رکن اسمبلی عظمہ بخاری نے لگایا، اور انہوں نے کہا کہ جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں عثمان بزدار کے ٹی کے طاہر خورشید، وہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیتے رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عثمان بزدار یعنی حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ 25 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ عظمہ بخاری کو بھیجا گیا تھا۔ تو کیا یہ بتانا پسند کریں گے یہ جتنے میں نے ہرجانے کا نوٹس بتائے ہیں ان میں سے کس کس نے معافی مانگ لی یا کس کس نے ہرجانہ جو ہے وہ ادا کر دیا ہے؟ تو یہ تو ان کے بیانات تھے، ان کے الزامات تھے جو لوگوں نے رپورٹ کیے، اور جنہوں نے رپورٹ کیا کیا وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے کہ انہوں نے فیک نیوز دی ہے اور یہ دیا کہ ان کے پاس کیا ثبوت تھا؟ جب آپ کسی کو ہرجانے کا نوٹس بھیجتے ہیں تو آیا اس کے اندر دو چیزیں آپ نے لکھی ہوتی ہیں، ایک تو آپ کہتے ہیں کہ اتنے یوم کے اندر جو ہے وہ اگر معافی نہ مانگی گئی تو یہ ہرجانہ ادا کریں، ہم ہتک عزت کا جو انہوں نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ بتائیں کہ جو کیا انہوں نے معافی مانگ لی، اور اگر نہیں مانگی تو ہرجانہ وصول کر لیا انہوں نے۔ اگر دونوں چیزیں نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں مل کے کھیلتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو ڈنڈے کے زور کے اوپر، طاقت کے زور کے اوپر، اور یہ کہنا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، ماضی میں بڑے لوگوں کی کرسیاں مضبوط تھیں جو بات میں ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ تو سدا بادشاہی رب کی، تو کوشش کریں کہ جو وعدے جو دعوے آپ نے الیکشن میں آنے سے پہلے عوام کے ساتھ کیے تھے ان کو پورا کریں، اور اچھائی کی نوید نہ سنائیں، نعرے نہ سنائیں، جو کہا ہے اس پہ عمل کر کے دکھائیں، عوام کو نظر آئے کہ عمل ہو رہا ہے تو وہ بھی حکومت کا ساتھ دے گی۔ بہت شکریہ۔